وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. اللهم أنطقني بالهدى وألهمني التقوى بحق زهراء وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها. خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں قرآن مجید اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے نورانی تعلیمات کو اس یقین کے ساتھ کہ ہماری نجات کا وسیلہ ہیں جدیت کے ساتھ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ باس ہماری نہج البلاغہ میں جناب امیر کی وصیت جو مکتوب وصیت ہے اپنے فرزند کے نام اس میں تھی۔ گزشتہ جو چند نشستیں ہوئی ہیں ان میں ترجمہ کا وقت چونکہ کم ہوتا تھا، اگر آپ گھر جا کے نہج البلاغہ سے دیکھنا چاہیں تو آج میں کوشش کرتا ہوں کہ ترجمے سے شروع کریں، درمیان میں جہاں تک ہم پہنچے ہوئے تھے وہاں سے ایک دو مطالب ہیں ان کی کوشش کریں گے تشریح کریں۔ ہم نے پچھلے درس میں یہاں سے پڑھا تھا اما بعد، جناب امیر نے والد کی خصوصیات بیان کی ہیں اور پھر ولد کی 14 خصوصیات بیان کی ہیں۔ عرض کیا تھا کہ قرآن مجید اور نہج البلاغہ علمی کتابیں ہیں لیکن دوسری علمی کتابوں کی طرح نہیں ہیں۔ علمی کتاب کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات انسان کے علم میں اضافہ ہو جاتا ہے لیکن وجود میں کوئی تحول پیدا نہیں ہوتا۔ آدمی کو سائنس کی کتاب پڑھنے سے یا کوئی جو ٹیکنیکل علوم ہیں نہ اپنی پچھلی زندگی پر خدا نخواستہ اگر صحیح نہیں گزری تو افسوس ہوتا ہے، اور نہ ہی آئندہ زندگی کے بارے میں کوئی انسان کو ترغیب ملتی ہے کہ اب مجھے کم از کم یہ کرنا چاہیے۔ البتہ یعنی سارے علوم میں یہ قدر مشترک ہے، یعنی کچھ علوم ہیں جو الٹا، مثلا جو فنانس پڑھائی جاتی ہے یونیورسٹیوں میں یعنی یا اکنامکس، ان میں رغبت دنیا بڑھ جاتی ہے، الٹا دنیا دنیا کو حاصل کرنے کی جو ٹیکنیک ہے اور ٹیکٹیک ہے وہ پڑھائی جاتی ہے اور بندہ وہاں سے ہی اپنے آپ کو آمادہ کر لیتا ہے کہ حلال سے حرام سے جائز سے ناجائز سے میں نے دولت کا ڈھیر لگانا ہے۔ یہ علمی کتابیں ہیں قرآن مجید اور نہج البلاغہ، لیکن ایک وجہ بھی جو ہمیں اتنا لطف نہیں آتا، ہم اتنی ضرورت محسوس نہیں کرتے قرآن اور نہج البلاغہ کی، وہ ایسے ہے کہ جب آدمی کی توجہ ایک نقطے پر جمی ہوئی ہو نا،
بعض منظر ہوتے ہیں نا کہ انسان دیکھتا ہے تو پورے وجود کو جلب کر لیتے ہیں، جذب کر لیتے ہیں. آپ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھ ہی مثلاً کوئی بہت سارے ایسے یعنی واقعات آپ نے قرآن مجید کا واقعہ جو اس کی واضح دلیل ہے وہ سورہ یوسف میں ہے کہ عورتوں کی نگاہ حضرت یوسف پر تھی اور اپنے ہی خود پتہ نہیں تھا کہ ہمارے ہاتھوں میں جو وہ چاقو یا چھریاں ہیں وہ ہمیں خود کاٹ رہی ہیں. وہ تو حضرت یوسف میں مجذوب ہو گئی تھی، ہم دنیا کے یوسف میں اتنے مجذوب ہیں کہ کاٹ کاٹ کے اپنے آپ کی تباہی کی ہوئی ہے. پھر ترجمہ ہی کرنا ہے. ایک ہمارے استاد بزرگوار تھے، حرم میں ہی ان کی قبر ہے جہاں مراجع کی قبریں ہیں. بہت میں نے نہیں دیکھا یا بہت کم دیکھا ہے ان جتنا سادہ زیستی جو ان میں تھی. میں تو جتنا عرصہ رہا ہوں وہ حرم میں ظہر کی نماز وہ ہی پڑھاتے تھے، اللہ یہ کہ مطلب کوئی سفر میں ہو یا اور ساتھ جو انقلاب کا بھی مرکز ہے جہاں سے انقلاب شروع ہوا ہے، بی بی معصومہ کے حرم کے ساتھ مدرسہ فیضیہ ہے، وہاں بھی باجماعت نماز ہوتی ہے. حرم میں بھی خود 2-3 نمازیں ہوتی ہیں باجماعت. جہاں زیادہ اجتماع ہوتا تھا وہاں ظہر کی نماز وہ پڑھاتے تھے اور مغرب کی نماز وہ مدرسہ فیضیہ میں پڑھاتے تھے. اور مغرب کی نماز میں ہی وہ مصلی پر ہی ان کی وفات ہوئی تھی. آیت اللہ برجردی جو استاذ الفقہا ہیں، جن کی تعظیم کے لیے امام خمینی مجتہد ہوتے ہوئے ان کے درس میں جا کے بیٹھتے تھے، وہ جب بوڑھے ہو گئے تھے تو بعض تحقیقات ہوتی ہیں. مرجعیت جو ہے کھلونا نہیں ہے، بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. مرجع جب تک اپنی تحقیق پر مطمئن نہ ہو اللہ کے سامنے اور امام زمانہ کے سامنے ذمہ دار ہوتا ہے. تو بعض تحقیقات جاں فرساں ہوتی ہیں، کئی راتیں جاگنا پڑتا ہے تب جا کے مطمئن ہوتا ہے مجتہد. تو کہتے ہیں آخر عمر میں جب وہ اتنا زیادہ ان میں ہمت نہیں تھی پڑھنے مطالعہ کرنے کی، تو وہ جو مشکل تحقیقات ہوتی تھیں انہیں آغا اشتہاردی کو ان کے ذمہ لگاتے تھے کہ اس چیز کو آپ حل کر کے لے آئیں اور مجھے رپورٹ دیں اس کی. امام خمینی ان کو ام الفقہ کہتے تھے، فقہ کی ماں. ہم جب تھے وہاں تو کئی دفعہ ان کو پیشنہاد ہوئی تھی جو بڑی پارلیمان ہیں، مثلاً رابر کے انتخاب کے لیے جو انہوں نے پارلیمنٹ بنائی ہوئی ہے خصوصاً، اس میں ان کو بڑی زور شور سے دعوت ملی تھی کہ آپ ان کا کوئی رکنیت یا کوئی عہدہ نہیں قبول کرتے تھے. یہ میرے سامنے ہے کہ وہ جو شہر کے اندر بسیں ہوتی ہیں عمومی، انہیں پہ ہمیشہ سفر کرتے تھے. زیادہ گرمی اور سردی پیدل بھی یعنی چلتے ہوئے ان کو کئی دفعہ ادھر مدرسہ فیضیہ میں ہی طالب علموں کو صبح پتہ چلتا تھا تہجد کے ٹائم کہ یہ رات کو سوئے ہوئے بھی ادھر تھے.
ہر وقت جب درس سے فارغ ہوتے تھے لائبریری میں جا کر پڑھنے بیٹھ جاتے تھے۔ میں عرض کر رہا ہوں ان کا ایک درس اخلاق ہوتا تھا، منگل کا دن گزار کے شب چہارشنبہ اس کو کہتے ہیں ادھر، جس رات لوگ جمکران بھی جاتے ہیں۔ تو چونکہ ان کا کوئی زیادہ تکلفات اور مرجعیات اور وہ توضیح المسائل بھی جب ان کی چھپی ہے، جو ہی چھپی ہے تو میرے خیال چند مہینے کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ وہ چھپوانے دیتے بھی نہیں تھے، کہتے تھے میں مرجعیت سے دور رہ کر اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہوں، مرجعیت بہت بڑی ذمہ ہے۔ بہرحال وہ جو ان کا درس اخلاق تھا اس میں توفیق ہوتی تھی جاننے کی، بڑی چھوٹا سا درس اخلاق، یعنی اتنا زیادہ رش نہیں ہوتا تھا، اور نہ ہی کوئی ایسے ٹف جو علمی گتھیاں سلجھانے والی، لیکن اس درس میں خود جاننا وہ لگتا تھا کہ کافی اثر رکھتا ہے۔ طالب علموں سے ہی زیادہ وہ مخاطب ہوتے تھے، چونکہ زیادہ طالب علم ہی ہوتے تھے ان کے سامنے، تو وہ بات ادھر اس لیے چلی گئی ہے کہ ہمیں کیوں نہیں نہج البلاغہ اور قرآن مجید کی باتیں لطف دیتی یا سمجھ آتی۔ ہم یوسف دنیا میں کے اسیر ہیں، جب نگاہیں ادھر اتنی جمی ہوئی ہیں اور قلب اتنا ادھر متوجہ ہے، ادھر سے ہم اپنے اعمال سے جن وار سے بچنا تھا، بلکہ اپنے اعمال کے وار ہی اپنے روح اور اپنے نفس پر کر رہے ہیں، جس سے بدن اتنا زخمی ہو گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے زخمی بدن تو لذت محسوس نہیں کرتا، معدہ زخمی ہو جائے تو میٹھی چیز الٹا اس کو تکلیف دیتی ہے۔ تو یہ نہج البلاغہ اور قرآن مجید جیسی میٹھی کلام فطرت، کلام دل اور ضمیر، یہ اس لیے کہ ہمارا جو دل اور ضمیر ہے وہ کسی اور کی اسیری میں چلا گیا ہوا ہے۔ انہوں نے جو مجھے یاد ہے، چونکہ یہ ادبا جو ہے لوگ ہیں، یہ ان کی مختلف ہوتی ہیں ہیرو، ان کے ذریعے نا اپنے جو انہوں نے مطالب بیان کرنے ہوتے ہیں، وہ سٹوری کوئی مختصر ہوتی ہے، پھر شعراء اور ادبا ان کو لمبا چوڑا کر دیتے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ جو ہے وہ چونکہ جو مجنوں تھا وہ شہزادہ تھا، قیس اس کا اصل نام تھا، بادشاہ کا بیٹا تھا، تو لیلا کوئی عام سی گلی کوچے کی وہ لڑکی تھی۔ اب اس کی حقیقت کیا ہے، یعنی جس طرح کتاب میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے طالب علموں کو کہا تھا کہ تنگ آ گیا نا وہ باپ، اب بڑوں کا لوگوں کا بیٹا پھر رہا ہو گلی کوچے میں، اس کے پاؤں میں جوتی نہ ہو، مارا پھر رہا ہو، تو خود باپ کی انسلٹ ہوتی ہے۔ تو انہوں نے بڑا روکا، بڑے آفریں کی اس کو کہ آپ کو مطلب کیا چاہیے آپ کو دیتے ہیں، وہ باز نہیں آتا تھا، وہ آتا تھا آپ کی نگاہ۔ بالآخر تنگ آ کے بھائی نا اس نے جو ہے اس کو کہا کہ ڈھونڈ کے لے آؤ، وہ میں بھی دیکھوں کہ وہ لیلا کیا۔ تو کتابوں میں اس طرح لکھا ہوا ہے کہ بے ڈھنگی نہ کسی کام کی، تو انہوں نے کہا اللہ کے بندے، اپنے سارے خاندان اور ہمارے گھر کی بھی بےعزتی کروائی ہوئی ہے اس عورت کی خاطر، ایسی تو ہمارے جو ہے گھر میں جو ہے جھاڑو پوچھا کرتی ہیں۔ تو
تو اس نے کہا بابا جی آپ کو آپ کی نگاہ اور ہے میری اور ہے، آپ کو نہیں سمجھ آتی۔ بہرحال اس نے تنگ آ کے بھائی کہا کہ اس کی گردن کاٹ دو۔ خود باپ نے کہا بیٹے کی کہ یہ ہماری رسوائی کا باعث بن رہا ہے۔ وہ کہتا تھا نا ان کو کہتا تھا اس کو سزا دو، پنشمنٹ دو، مطلب یہ کرو۔ پھر پوچھتا تھا کہ اب لوگ نام لیلا کا، وہ پھر کہتا تھا لیلا۔ وہ پھر مارتے تھے، وہ پھر لیلا کہتا تھا۔ انہوں نے کہا اس کی گردن کاٹ دو۔ بھائی وہ گردن کاٹی نہ تو جب خون نکل کے ایسے زمین پہ بہا نا تو وہ ایسے لکھتا گیا لیلا لیلا لیلا۔ وہ اشتہاردی فرماتے تھے طالب علموں کو کہ آپ کے اگر گردن کاٹی جائے نا تو آپ کا خون لکھتا جائے گا دنیا دنیا دنیا۔ میرا اتنی لمبی آپ کا ٹائم ضائع کرنے کا مطلب یہ جملہ تھا کہ مجنوں کی خون لیلا لیلا لکھتا گیا تھا، اور ہمارا اب یعنی آئیں گے امام زمانہ کی تلوار تو چلنی ہے، ہمارا جب خون چلنا ہے تو اس نے لکھنا ہے دنیا دولت۔ وہ امام زمانہ نے یہی کام کرنا ہے جو مجنوں کے ساتھ اس کے باپ نے کیا تھا۔ انہوں نے شیعوں کو دنیا دار شیعہ تو کربلاؤں میں نہیں آتے، تو وہ فیصلہ کون کربلا ہونی ہے جو امام زمانہ کی ہونی ہے۔ بہرحال بعض چیزوں کا تکرار اس لیے بھی ہوتا ہے کہ میل اتنی ہمارے جو فہم ہے نا اس پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ کچھ ذہن ہوتے ہیں بالکل صاف ستھرے، دنیا کا اور غلط عقائد کا۔ اب غلط عقیدہ ہم بعض تو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں نا، مثلا علماء نے کہا کہ مثلا فلاں یہ جو کہہ رہے ہیں، ایک دو باتوں کو پھر میڈیا پہ بھی آ جاتی ہیں۔ عقیدہ وہ دینی عقائد مثلا توحید، رسالت، نبوت، امامت، قیامت، آدمی کی زندگی عقیدوں پر ہی گزر رہی ہے۔ اب ایک آدمی زبان سے اگر کہہ دے خدا نخواستہ کہ میں خدا کو نہیں مانتا تو اس پر کفر کا فتویٰ لگ جاتا ہے۔ اس کی زندگی میں پتہ چلتا ہے کہ وہ کس کو مانتا ہے خدا۔ اس کی زندگی کو میں پتہ چلتا ہے کہ یعنی ایک جو مسیح مؤلف ہے کتاب کا، اس کی بات کو ہماری پڑھی لکھی نسل مانتی ہے دل و جان سے، پیغمبر کی بات کو نہیں مانتی۔ یہ رسالت کا قائل ہے بندہ۔ ایک جو ہم نے کہیں سے ملے ہیں، آباء و اجداد سے ملے ہیں، ماحول سے ملے ہیں، سکول کالج سے ملے ہیں، غلط خطیبوں سے ملے ہیں، غلط ذاکرین سے ملے ہیں۔ ایک ان عقائد نے ہماری وہ جگہ لی ہوئی ہے جہاں پر قرآن اور نہج البلاغہ نے آ کے ہمیں کسی چیز کے لیے آمادہ کرنا تھا۔ دوسرا، صرف ذہن نہیں ہوتا نہج البلاغہ و قرآن مجید کو، پاک دل، پاکیزگی، میل اتنا۔ اب غرض کیا کہ اس بات کی اہمیت اس سے پتہ چلتی ہے، اصول کافی میں بارہا و حدیث کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ان کی روٹین تھی وہ تو کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا۔ روایت میں اب امام معصوم نے فرمایا کہ 70 مرتبہ استغفار ہر روز تھا، اس سے کم ممکن نہیں تھا، چاہے حالت جنگ میں ہو۔ تو
تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو استغفار کی کیا ضرورت ہے؟ استغفار تو گناہوں پر ہوتی ہے، لغزش پر ہوتی ہے، آپ تو معصوموں کے استاد ہیں، معلم المعصومین ہیں، تو آپ کو استغفار کی ضرورت کیا ہے؟ ہمیں بھی اب اگر انہوں نے خود نہ کہا ہوتا تو کسی کو جرأت نہ ہوتی. انہوں نے کہا کہ یہ دنیا کے جو معاملات ہیں، بالآخر پیغمبر اعظم یعنی ایک مبلغ سے لے کر ایک حاکم تک ہر شعبے میں انہوں نے سیرت چھوڑی ہے. ایز اے باپ ان کی سیرت ہے، ایز اے شوہر ان کی سیرت ہے، ایز اے حکمران ان کی سیرت ہے، ایز اے پیش نماز ان کی سیرت ہے، ایز اے ٹیچر ان کی سیرت ہے. تو ناجائز کا تو تصور ہی نہیں ہو سکتا. وہ کہتے تھے یہی جب میں غار حرا سے اتر کر آپ کے ان دنیاوی امور میں مصروف ہوتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ لا یغانا قلبی، میرا دل غبار آلود ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کو سیکل کرنے کے لیے، اس کو صاف کرنے کے لیے استغفار پڑھتا ہوں. اگر پیغمبر جو دنیاوی کام کرتے تھے، پیغمبر کے دنیاوی کام واجب اور مستحب سے ہٹ کے مکروہ کام تو نہیں کرتے تھے، کم اہمیت کام، مباح کام تو نہیں کرتے تھے. وہ فرماتے تھے یہ جو مطلب ظاہر ایز اے شوہر ان کو اپنی جو ان کے ازواج مطہرات تھے ان کے معاملات، کھانا پینا، ان کو لباس فراہم کرنا، اپنا گھر، اس کی صفائی ستھرائی، پیغمبر سارے کام خود کرتے تھے اپنے ہاتھوں کے ساتھ. تو کہتے تھے جب میں دنیاوی کاموں میں مصروف ہوتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ دل پر گرد بیٹھ رہی ہے. استغفار کے ساتھ ڈیلی ایک دن کا وقفہ نہیں ہے، اس کو صاف کرتا ہوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو مجھ جیسا بندہ سوچے کہ پھر ہمارے دل کی کیا حالت ہو گئی ہوگی. وہ جناب امیر نے دوسری جگہ پر کہا ہے نا کہ نبی انبیاء آئے ہیں تاکہ جو آپ کے عقل اور ضمیر دفن ہو گئے ہیں ان کو قبروں سے نکالیں. اتنی ان پر گرد بیٹھی ہے کہ مردے کو جب قبر میں اوپر سے بند کر دی جائے، اتنی مٹی ڈالنا مستحب ہے. اب اس کی فرض کرے وہ زندہ ہو اور پکارے تو اس کی آواز باہر. ہم نے یہ دنیا کی گرد اپنے ضمیر اور روح پر اتنی ڈال دی ہوئی ہے کہ وہ جیسے قبر میں مردہ دفن ہو جاتا ہے. اس کے لیے جناب امیر فرماتے ہیں اما بعد، وہ بیٹے اور باپ کی صفات بیان کرنے کے بعد بار بار شان نزول ذہن میں رکھیں کہ جنگ صفین سے واپس آ رہے ہیں، اور جنگ صفین سے واپس آئے ہوئے جناب امیر ٹوٹے ہوئے تھے. جناب امیر بہت شکستہ تھے. اس وقت یہ لفظ لکھ رہے ہیں بیٹے کے لیے فَإِنَّا فِي مَا تَبَيَّنْتُ مِنْ إِدْبَارِ الدُّنْيَا أَنِّي، اے میرے بیٹے جب میرے لیے نا ان واقعات اور ان حادثات نے، جب میری ہی فوج میرے سامنے، دشمن نے کیا مجھے مارنا ہے، اب جب میرے لیے دنیا نے پشت کی ہے اور میرے لیے یہ چیزیں واضح ہوئی ہیں. کیا واضح ہوئی ہیں؟ کس سے واضح ہوئی ہیں؟
وجموح الدار علیہ، دہر علیہ، جموح یہ گھوڑے کی ایک حالت ہے، جب گھوڑا سرکشی پہ تولا جاتا ہے نا، جب آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے گھوڑا، اس کو عرب جموح کہتے ہیں۔ کہتے ہیں میرا بیٹا جنگ صفین سے پلٹتے ہوئے جو دنیا کا پشت پھیرنا اور زمانے کا سرکش ہو جانا، یہ جب میرے لیے واضح ہوئی ہیں، وَإِقْبَالِ الْآخِرَةِ إِلَيَّ، دنیا جو ہی پشت پھیرتی ہے تو آخرت پھر استقبال کے لیے آ جاتی ہے۔ تھوڑا سا فاصلہ ہے بہت۔ قرآن مجید نے بڑی جگہوں پر نا یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے۔ ہمیں میل و میل نہیں نظر آتی۔ وہ آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ وہ اس کے لیے بھی یہی مثال دیتے ہیں کہ شرازی صاحب اور نقوی صاحب بالکل قریب بیٹھے ہوں، خدا نہ خواستہ ان میں سے ایک کی بینائی نہ ہو، وہ بالکل پہلو میں بیٹھا ہے، ان کے لباس سے ان کا لباس ٹچ ہو رہا ہے، لیکن ان کے نزدیک وہ قیامت دیکھنے کے لیے ادبار دنیا چاہیے۔ جب دنیا استقبال میں ہو تو قیامت کی طرف پشت ہوتی ہے۔ جب ہم نے کبھی دنیا سے اپنا سر اٹھایا نا، اپنی نظریں اٹھائیں، پھر لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، بہت سارے ہمارے جیسے ہی انسان ہیں جنہوں نے زندگی میں قیامت دیکھی ہے۔ یہ افسانہ نہیں ہے اور نہ شاعری ہے۔ زید بن حارثہ بارہا بتایا ہے کہ پیغمبر اعظم نے صبح صحابہ بھی تشریف فرما تھے تو کہا کہ کیف اصبحت، آپ نے صبح کیسے کیا ہے؟ تو کہا علی الیقین۔ پیغمبر نے فرمایا کہ اپنے بیان کرو کیسا؟ انہوں نے کہا میں ابھی جہنم میں جلتے اور چیختے ہوں کہ ان کو دیکھ رہا ہوں اور ان کی آوازیں اپنے کانوں سے سن رہا ہوں۔ صحابہ کے مجمع میں پیغمبر کے سامنے۔ رات کو مکارم کا میں ایک درس سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ بروجردی کے ساتھ میں نے بھی کئی واقعات ان سے نقل کیے ہیں۔ ایک بوڑھا جو ان کے ساتھ عموماً ہوتا تھا سی او کے طور پر، مطلب پرانا تھا، وہ کہتا تھا، ایک جملہ تکرار کرتا تھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ بروجردی قیامت باور تھا، آخرت ان کے سامنے رہتی تھی۔ غصے والے تھے اور بہت بڑا مقام تھا ان کا۔ یہ سارے مراجع جو ابھی ہیں، امام خمینی اس وقت پہلے بھی عرض کیا نا کہ مجتہد تھے، لیکن ان کے درس میں بیٹھتے تھے۔ اتنی عظمت والا بندہ، اور پھر بعض اوقات ہو سکتا یعنی ان کی طبیعت میں تھا، غصہ آ جاتا تھا ان کو، جب تکرار ہو جاتا تھا درس خارج میں، ایسے چپ کر کے نہیں جس طرح مجلس سننی ہوتی ہے بیٹھتے، آگے مجتہد بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بڑے بڑے اشکال کرتے ہیں، چپ کرا دیتے ہیں بعض اوقات اپنے استاد کو، تو پھر جب زیادہ تکرار ہوتا تھا بعض اوقات غصے میں آ کے ڈانٹ دیتے تھے شاگرد کو نا۔ تو کہتے ہیں جو ان کی حالت ہو جاتی تھی نا جب منبر سے اترتے تھے،
کہ یہ مجھ سے کیا ہوا ہے، اور وہ شاگرد ہے، شاگرد اور استاد میں مطلب ہوتی رہتی ہے باپ اور بیٹے میں۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ وہاں سے پھر چل کے رات کو اس کے گھر جاتے تھے شاگرد کے، جب تک مطمئن نہیں ہوتے تھے۔ ایک استاد بتا رہے تھے کہ گھر گئے اس اپنے شاگرد کے، جا کے معافی مانگی، تو ایسے وہ چونکہ ساتھ اور شاگرد بھی تھے تو معافی مانگ کے ہٹے نہ، تو یعنی اس نے تو ایسے مذاق کے طور پر نہ دوسرے کو کہا کہ قبلہ ادھر مجمع میں بزدی کر لیتے ہیں اور رات کو ادھر آ کے پھر معافیاں مانگتے ہیں، تو انہوں نے سن لیا یا ان تک وہ بات پہنچ گئی۔ دوسرے دن وہ سینکڑوں ہزاروں کے مجمع میں درس شروع کرنے سے پہلے کہا میں اسی مجمع میں وہ جو شاگرد مجھ سے ناراض تھے ان سے معافی مانگتا ہوں، چونکہ ان کو وہ میری معافی لگتا ہے کہ ان کے لیے کافی نہیں ہوئی۔ اچھا، یہ جو ہے نا ادبار دنیا اور اقبال آخرہ اور دہر کا مجھ پر وہ سرکشی، اس نے ما یضعنی عن ذکر ما سوایا، اس نے مجھے روک دیا ہے کہ میں دوسروں کا ذکر کروں، دوسروں کی باتیں کروں۔ یہ حالات ہم پر آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، ہم متوجہ نہیں ہوتے۔ یہ کیفیت کئی دفعہ ہم کوئی حادثہ پیش آتا ہے زندگی میں اور کہتے ہیں کہ کیا کر رہا ہوں اور میں کن کی خاطر، لیکن پھر 2 منٹوں کے بعد پھر آندھی آتی ہے اور وہ حالات چلے جاتے ہیں۔ والاہتمام بما ورائی، مجھے اس سے روکا ہے کہ جو میری ذات سے نہیں تعلق رکھتا ان کا میں اہتمام کرتا رہوں، جیسے سفین والے تھے، امت کے لیے گئے کھڑے ہیں، ان کے لیے گئے کھڑے ہیں معاویہ کے مقابلے، ورنہ معاویہ کے ساتھ کیا دشمنی تھی جناب امیر کی؟ وہ تو اپنے دشمن کو دودھ پلاتے ہیں، وہ تو قرآن کا دشمن تھا، اسلام کا دشمن تھا، انسان اور انسانیت کا دشمن، اس لیے اور جن کی انسانیت بچانے کے لیے گئے کھڑے تھے وہ تلواریں لے کے آگے آ گئے، آپ ہمیں قرآن سے لڑاتے ہو۔ غیر انی حیثو تفردا بی دون ہموم الناس ہم و نفسی، اب لوگوں کا جو ہم اور غم ہے نا، میں ان کو چھوڑ کر منفرد ہو کر اپنے نفس کے ہم میں مہموم ہوں۔ اب مجھے اپنی ہے، اپنی فصادفنی رأی وصرفنی عن ہوایا، اب یہ جملے بڑے سخت ہیں جو ہے نا مفتی صاحب نے ترجمہ کیا ہے، میں وہ کر رہا ہوں، مگر اس وقت جب کہ دوسروں کی فکر و اندیشہ کو چھوڑ کر میں اپنی دھن میں کھویا ہوا تھا اور میری عقل و بصیرت نے مجھے خواہشوں سے منحرف اور روح گردان کر دیا، میرا معاملہ کھل کر میرے سامنے آ گیا ہے۔ فَافْزَا بِی إِلَىٰ جِدٍ لَا يَكُونُ فِي لَعْبٍ، ان حالات نے مجھے ایسی جدیت کی طرف لایا ہے کہ اب اس میں لعب اور کھیل تماشا، بے مقصدیت نہیں ہے۔ وَصِدْقٍ لَا يَشُوبُهُ كَذِبٌ، اب میں ایک ایسی صداقت میرے سامنے ہے جس میں تھوڑا سے بھی کذب نہیں ہے۔
یہ جب میرے یہ حالات ہوئے ہیں اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں بیٹا، تو اب مقدمہ کر پہ میرا جن محمد بن حنفی ہے یا حسن مجتبیٰ ہیں، کہہ رہے ہیں وَوَجَدْتُ کا بازی، میرا بیٹا میں نے تجھے اپنے وجود کا حصہ پایا ہے، بل وجدتُ کا کلی، بلکہ میں نے اپنا، یہ جناب امیر بحیثیت امام نہیں کہہ رہے، بیٹا آپ کے وجود کا جز نہیں بلکہ آپ کا کل ہے۔ اگر آپ کے بیٹے کی تربیت صحیح ہو گئی ہے تو آپ ایسے سمجھے آپ مرے نہیں ہیں۔ یہ تو روایت نے کہا کہ اگر آپ نیک بیٹا چھوڑ گئے ہیں، قرآن کہتا ہے نا کہ، اور دین کہتا ہے کہ جب بندہ مر گیا تو عمل رک گیا، آپ کا عمل نہیں رکا، گویا وہ آپ ہی عمل کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف اگر خدا نخواستہ اس کو، تو پھر یوں نہیں سمجھے کہ وہ جو آپ نے گناہ کیے تھے ان کی آپ کو، جو وہ کر رہا ہے وہ بھی پیچھے آپ کو، کسی کی ناموس، کسی کا مال، کسی کی جان اس نے لی ہے، آپ نے صرف اس کو ڈگری اور جاب اور بزنس اور مکان اور کار لے کے دی ہے، وہ انہی وسائل کو مس یوز کر رہا ہے۔ وہ وجہ تو